ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، یعنی جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، وہ عبادتیں ہماری قبول ہوتی ہیں یا نہیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک چھوٹے سے بیان سے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ اب میں سوال پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے۔ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ نے حضور کی شان کو کتنی عرف و اعلیٰ رکھی۔ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ شان نبی کی بیان کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے نبی کو نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز بھلے تم نے خدا کے لیے پڑھی، روزہ خدا کے لیے رکھا، لیکن رب فرماتا ہے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی، یا میرے نبی کو تم نے اس طرح پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو میں تمہاری بندگی نہیں دیکھوں گا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حت کر لیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہیں۔ صحابہ اس مسئلے کو سمجھتے تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی یہ اعمال کے برباد ہونے کی نشانی ہے اور قدرت کی بارگاہ سے گر جانے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بے ادبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرے تو آپ کو یہ بات ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے، جو کرے گا وہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے، اور وہ قوم کی بھی تباہی اور اس کا تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میری ایک کتاب ہے قوموں کی تباہی کا سبب، پڑھیے اسے آپ۔ کوئی ملک کیسے تباہ ہوا، کوئی قوم کیسے تباہ ہوئی، تو آپ قرآن کی روشنی میں اسے سمجھیں گے کہ قوموں کی تباہی کا سبب، ملکوں کی تباہی کا سبب ماضی میں جب بھی ہوا تو ایک ہی ریزن تھا اس کا، جب اس دور کے لوگوں نے نبی کی تکذیب کی، نبی کی توہین کی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر کبھی آسمان سے بلائیں نازل ہوئی، پتھر نازل ہوئے، اور تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جو ماحول چل رہا ہے اور جس طریقے سے آج سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، ایک مورل ڈاؤن کرنے کے لیے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر معاذ اللہ نازیبہ کلمات کہہ دیے جائیں، اس سے مسلمان کے دل کو تکلیف بھی پہنچے گی، مورل بھی ڈاؤن ہوگا، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں گرفتار کر دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے سرکار کی شان کا تو عالم یہ ہے، ہر آنے والی گھڑی حضور کی شان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر آپ کو ملے گی۔ آپ کی شان ہر پچھلی گھڑی سے بہتر پوزیشن کے اندر آپ کی شان عرف و اعلیٰ ہوتی رہے گی۔ یہ آج کے بعض لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ہیرو بننا چاہتے ہیں، نام و نمود حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤ جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا۔
ولی کے سلسلے میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے، ولی کے سلسلے میں، نبی کے سلسلے میں نہیں، ولی کے سلسلے میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی نبی سے دشمنی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنے آقا سے تعلق کو اپنا اتنا اسٹرانگ کر دیں، اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے گھر کی زینت بن جائے، بچے بچے نبی کی شان بیان کریں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی الفت اور اپنی محبت کو وابستہ کریں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں، کتنا تعلق آپ کا مضبوط ہے، آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق اسٹرانگ کیے ہوئے ہیں۔ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو آج کے بعد بہت ایزی نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تو کیفیت ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں، آپ جس سے اپنا رابطہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے موبائل کے اندر واٹس ایپ پر اس کا نام، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسپیشل ورڈ، کوڈ ورڈ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے، اور آپ اس کے ساتھ میسج کے اندر ریگولر کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ آپ کو دن کے 5000 میسج آتے ہوں گے، آپ سب نہ پڑھتے ہیں نہ سب کا جواب دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے نزدیک اہم ہیں، جن سے آپ کا کام ہوتا ہے، جن سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، جو آپ کو کام آنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کے میسج کو پڑھتے ہیں اور میسج کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کا میسج نہیں آتا تو آپ ایک میسج کرتے ہیں، نہیں آتا تو 2 گھنٹے کے بعد میسج کرتے ہیں، پھر ریپلائی نہیں آتا تو 3 گھنٹے کے بعد میسج کرتے ہیں، اور اگر ان کا جواب آ جائے تو جواب کو بار بار پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب دیں اگر آپ میری بات سمجھ رہے۔ ہوتا ہے۔ آپ کس کے میسج، کس کے نمبر کو سیو کر کے رکھتے ہیں؟ جو آپ کو کام آنے والا ہو اس سے آپ اپنا رابطہ بنا کے رکھتے ہیں، اس سے میسج کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں۔ کوئی کام آپ نے کیا، اسے انفارم کیا، کوئی آپ کا پروگرام ہے آپ نے انفارم کیا، کوئی آپ کے یہاں فنکشن ہے آپ نے دعوت دے دی، یہ اہم آدمی ہے، رابطے کے لیے آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کے اندر رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہر کوئی آپ سے رابطے میں رہنا پسند کرے گا؟ سوسائٹی کا کوئی کروڑ پتی آدمی، ارب پتی آدمی آپ کے میسج کو 10 دن تک جواب بھی نہیں دے گا، پھر کبھی اس کو جب ٹائم ملا تو جواب آپ کو دیا، اور وہ اسی کو جواب دے گا جو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگا، اسٹیٹس سے ہٹ کر کے ہے تو جواب بھی نہیں دے گا۔ یہ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے۔ اور بڑوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے پھر آپ کا اسٹیٹس بھی ویسا چاہیے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں ان سے بڑا کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانٹیکٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ پیسہ بہت زیادہ خرچ کریں گے تو کانٹیکٹ ہوگا؟ کیا آپ قیمتی لباس پہنیں گے تو کانٹیکٹ ہوگا؟ کیا آپ عالیشان بنگلوں میں رہیں گے تو کانٹیکٹ ہوگا؟ کیا آپ کے پاس مرسیڈیز ہوگی تو کانٹیکٹ ہوگا؟ تب حضور آپ سے رابطے میں رہیں گے؟ نہیں، آپ جھوپڑے میں ہوں یا محل میں ہوں، کانٹیکٹ کا ایزی طریقہ یہ ہے، یہاں آپ نے درود پڑھا، ادھر حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، رابطہ ہو گیا، اور فرشتے فوراً آپ کا درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درود کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔
یہ نہیں دنیا کا بڑا تو اسٹیٹس دیکھ کر جواب دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، جو غلام بھی کہیں سے حضور پر درود پڑے مصطفیٰ جان رحمت اس کا جواب عطا فرما دے۔ کیا ہم نے اتنا ایزی طریقہ حضور سے کانٹیکٹ کو اسٹرانگ کرنے کا جو ہے اختیار کیا؟ کتنے درود پڑھتے ہیں ہم؟ کتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں آپ؟ آج ہمارے بچوں کا حال یہ کہ انہیں گانے تو بہت یاد ہوں گے لیکن درود یاد نہیں ہوگا۔ آج ہمارا وقت واٹس ایپ پر گپ شپ کے اندر بے شمار بے پناہ گزر جائے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے اندر وقت ہمارا نہیں گزرتا۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کانٹیکٹ کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہوتا ہے جیسے ہم پڑھاتے ہیں اور آپ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل مکمل مدینے کی طرف توجہ لگا کر دل سے آپ درود پڑھیں تو میرے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو میں خود سن لیتا ہوں۔ یعنی ایسے درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کمال کی بات آپ دیکھیں، پڑھتا ہے بندہ درود، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتا ہے بندہ درود، لیکن بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف درود پڑھنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ فرشتے جب پیش کرتے ہیں درود و سلام تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا، یعنی اس کے باپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے اس پر غور کرنے کی کوشش کی، باپ تو درود نہیں پڑھا، درود تو بیٹا پڑھا ہے، لیکن بارگاہ رسول میں اس کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا اس باپ کی عظمتوں پر قربان جس نے بیٹے کو درود سکھایا ہے۔ ناظرین، مولانا شاکر علی نوری نے یہ بتایا کہ ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں۔ ہماری عبادتیں تب قبول ہوں گی جب ہم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو نیچا رکھیں، تبھی ہماری عبادتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، ورنہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔